پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کچھ. دعا جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہوتی ہے جو کہ انسان جب دل سے مانگتا ہے تو وہ عرش پہ جاتی ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ ایمان کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ سٹریس کیا کسی بھی دعا کے اوپر یا بہت زیادہ کریونگ کے ساتھ اگر دعا مانگی ہے تو وہ میکسیمم 3 ٹائمز مانگی ہے. اور کچھ دعائیں ہیں جو 7 ٹائمز ہیں جو آپ صبح شام کے اذکار میں بھی دیکھتے ہوں گے. اگر آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں تو اس میں جو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کریونگ ہوتی تھی تو وہ 41 دن کا 21 دن کا 1111 دفعہ والا وظیفہ کبھی نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے اکثرین اعمال، ایسے اعمال جو کہ برباد کر دیے جائیں گے. ہر وہ عمل جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی نا وہ قیامت کے روز قبول بھی نہیں ہوتا، چاہے پھر وہ ہماری اپنی 5 وقت کی نماز ہی کیوں نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو آج دعا سیریز سٹارٹ کروائی جا رہی ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک تو شعبان آپ کو پتہ ہے تقریباً آدھا گزر چکا ہے اور رمضان کی تیاری ہے، ٹھیک ہے. اور رمضان میں ہم نے صرف کھانا اور سونا نہیں ہے، رمضان ایک بلیسنگ ہے اور اس کی بلیسنگز کو اکٹھا کرنا ہے. وہاں سے زیادہ جیسے سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ سیل لگنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کی، ہم نے وہ اکٹھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں منوا لینی ہیں. اللہ تعالیٰ ویسے بھی مان ہی لیتا ہے لیکن بہت جیسے بس اس وقت اللہ تعالیٰ زیادہ ہی مہربان ہوا ہوتا ہے تو بہت ساری اللہ تعالیٰ سے باتیں منوانی ہیں. اور طریقہ کیا ہے؟ پھر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے پیاری دعائیں کوئی ہو ہی نہیں سکتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھی ہیں. انہی میں سے کچھ دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ سکھائی جائیں گی. جو لوگ ریگولر قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صبح شام کی دعائیں آتی ہوں گی. کوشش یہ ہے کہ روز کی ایک قرآنک دعا وہ آپ کو یاد کرائی جائے اور روز کی ایک حفاظت کی دعا وہ یا ایک جو ہے حدیث سے جو ریلیٹڈ دعا ہے وہ آپ کو یاد کروائی جائے. دعا یاد کرنے کا بیٹا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو آپ روز کی دعا پڑھیں گے اس کی ایک لسٹ آپ بنائیں، پیپر ایک لیں، چارٹ بنائیں اور دیوار پہ چپکا دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ جب آپ وہاں سے گزریں گے تو وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گی اور پھر کبھی بھولیں گی بھی نہیں. اگر کبھی دماغ سے نکل بھی گئی تو سامنے لکھی ہوتی ہے تو انسان چلتے پھرتے پڑھتا رہتا ہے اور آپ کو ویسے ہی ثواب ملتا رہے گا. پھر دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری دعا قبول ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو حرام سے بچ جا، تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی. سوال یہ ہے کہ کیا ہم حرام سے بچتے ہیں؟ میں صرف دولت کی بات نہیں کر رہی، آنکھ کے بھی حرام سے بچنا ہے، دیکھنے کے حرام سے بھی بچنا ہے، سننے کے حرام سے بھی بچنا ہے، ہر طرح کے حرام سے بچنا ہے. اب حرام سے بچنا ہے، نظر کے حرام سے بھی بچنا ہے، یعنی کہ دیکھنا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، سننا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. میوزک حرام ہے. پریکٹس کیجئے رمضان شریف میں. رمضان شریف اللہ تعالیٰ پریکٹس کے لیے جو ہے ہمیں 30 ڈیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر جو ہے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے نا اس وقت حلال، ہر چیز حلال ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت یہ خوف ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کھانے کو چکھتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ان 30 دن میں ہماری یہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہے ہیں کہ ایک انسان مسلمان جو ہے اپنے ایمان کی قوت سے، دیکھیں جب ہم سحری کرتے ہیں اور تقریباً 9 بجتے ہیں 8 بجتے ہیں ہمیں دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے نا. اس کے بعد انسان شام تک مغرب تک کس چیز کے ساتھ فائٹ کرتا ہے؟ اپنے ایمان کے ساتھ. اپنے ایمان کی طاقت پہ وہ بھوکا رہتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا اور وہ کھاتا نہیں ہے، حالانکہ وہ حلال ہے. لیکن رمضان میں آپ کا روزہ ہے اور آپ حلال کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر حلال چھوڑ سکتے ہیں نا تو حرام تو چھوڑنا پھر ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے.
حرام تو صرف وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، بالکل تھوڑی سی چیزیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، باقی اللہ نے ہر چیز حلال پیدا کی ہے، ہر چیز حلال پیدا کی ہے۔ تو اب ہم نے کیا ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے حلال پہ قائم رہنا اور حرام سے بچنا ہے، کیونکہ بہت تھوڑی سی چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ، جس میں میوزک حرام ہے، نظر کا پردہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، برا سننا نہیں ہے، برا دیکھنا نہیں ہے، حرام سننا نہیں ہے، حرام دیکھنا نہیں ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا بھی نہیں دیکھنا اور تھوڑا سا بھی نہیں سننا ہے۔ جیسے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں پھر بندہ دیکھنے لگ جاتا ہے، اچھا چلو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، نہیں۔ جب روزہ رکھ لیا، جب پردہ کر لیا آنکھ کا، جب کان کا پردہ کر لیا، پھر کمپلیٹلی کریں نا، پورے کا پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ پھر تو ابھی پریکٹس ہم نے کیا کرنی ہے، ہم نے کچھ دعاؤں کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ ایک ریلیشن قائم کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم شاید 41 دن کوئی وظیفہ کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، ہمارا دین بڑا آسان ہے، نہ تو 41 دن کی ضرورت پڑتی ہے، نہ 21 دن کی ضرورت پڑتی ہے، نہ 1111 کی دفعہ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے، صرف سنت طریقہ کی ضرورت ہے۔ جو نبی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، سب سے محبوب نبی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے اعمال بھی قبول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں تو ہمارے اعمال بھی قبول ہے۔ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ عبادت صرف اللہ کی ماننی، صرف اللہ کی ہے، پھر کسی اور کی نہیں ماننی، پھر نفس کی بھی نہیں ماننی، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے ایک بچڑے والی بات پڑھی تھی نا، اجل، اللہ تعالیٰ اجل کی محبت ڈال دیتا ہے جب بندہ اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا، تو زمانے کی بھی نہیں پھر ماننی، پھر کس کی ماننی ہے؟ پھر اللہ کی ماننی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ پورا ہی تب ہوتا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ حکم اللہ کا مانتے ہیں اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ جو سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ جب ہمارا عمل ہوگا بیٹا وہ قبول ہوگا، پھر چاہے وہ نماز ہی کیوں نہیں ہے۔ نماز بھی دیکھیں، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنت طریقے کی نماز کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھیں، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں سکون آئے۔ زندگی میں سکون لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر جو ہے وہ دنیا میں نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، آپ کی کسی رشتے میں نہیں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ اللہ کہا کہ خبردار کسی اور چیز میں اتنا انٹرسٹ نہیں لینا، اس میں سکون نہیں ڈھونڈنا، کیونکہ سکون تو پھر اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ذکر میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری 5 وقت کی نماز آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پوری کرتا ہے نا، اور اس کے حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اور اس کے بعد جب وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، جتنی دیر وہ جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے، اتنی دیر فرشتے جو ہے نا وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسے بخش دے، اور ہم فوراً سے سلام پھیر کے اتر جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں۔ بہترین دعائیں وہی ہیں بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں سکھائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احادیث کے ذریعے سکھائی ہیں۔ یہ صرف کتابوں میں بند کر کے رکھنے والی کتاب دعائیں نہیں ہیں، کوئی ریزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ سٹوریز بتائی ہیں ہمیں انبیاء سلام کی، کوئی ریزن تھی نا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ایسے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہترین طریقے سے مانگنا وہ پسند ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا ہمیں قرآن کے ذریعے جو دعائیں ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ اپنی زندگی میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی، اپنی زبان میں بھی مانگی، بہت عرصہ اپنی ہی زبان میں مانگتی رہی۔ شاید دل یہ کہتا تھا کہ اپنی زبان میں مانگوں گی تو شاید اللہ تعالیٰ سے ریلیشن زیادہ قائم ہوگا، لیکن جب میں نے قرآنک دعائیں یاد کرنا شروع کی، میری استاد نے مجھے قرآن کی دعائیں یاد کروانا شروع کی، میری زندگی پلٹ گئی۔ اندازہ یہ ہوا کہ جو میری جو دعائیں تھیں نا، جو میں اللہ سے مانگ رہی تھی وہ ناقص تھی، اور جب میں نے وہ دعائیں مانگنا شروع کی جو اللہ نے مجھے قرآن میں سکھائی تھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچائی ہیں، وہ تو بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔
اگر میں وہ مانگ لوں مجھے باقی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ان دعاؤں نے میری زندگی پلٹ دی. آپ نے کبھی پیالہ دیکھا ہے؟ پانی سے بھرا ہوا گلاس, ٹھیک ہے, پیالہ, میرا پیالہ بالکل الٹ گیا, بالکل الٹ گیا, اور میری لائف چینج ہو گئی. کس وجہ سے؟ ان دعاؤں کی وجہ سے, جو میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ بیٹا دعائیں قسمتیں بدلتی ہیں, دعائیں قسمتیں بدلتی ہیں. اچھا, ایک وقت آیا میں ٹی وی ڈراماز دیکھا کرتی تھی, اور میں نے سوچا رمضان آیا, ایک رمضان آیا, اس میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے سر پہ دوپٹہ لینا ہے, مجھے اپنے بال کورڈ کرنے ہیں, کیونکہ میرا روزہ ضائع ہو جائے گا, مجھے حرام سے بچنا ہے. اس میں کئی مجھے آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, میں نے سوچا اس دفعہ حرام نہیں کرنا, رمضان میں حرام نہیں کرنا. میں نے اس رمضان میں ٹوٹلی اپنے آپ کو کور کیا دوپٹے کے ساتھ. میں جہاں جاتی تھی پورا میرے بال بھی نظر نہیں آتے تھے. اور اس رمضان میں نے پہلی دفعہ, آج سے یہ 2004 کی بات ہے, میں نے میوزک چھوڑا, بالکل پکا والا چھوڑا, پکا والا کہ سننا ہی کوئی. 30 days میری پریکٹس ہوئی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا. 30 days میری پریکٹس ہوئی کیونکہ لوگوں کے سامنے پتہ نہیں تھا کہ کھلے بالوں کے بعد دوپٹہ لے کے کیسے جانا ہے. اس رمضان نے مجھے سکھایا کہ ایسے جانا. تو فائنلی میری لائف چینج ہوئی, ایک نئی کروٹ, ایک نیا ٹرن لیا لائف نے, اور وہ دعاؤں کی وجہ سے لیا. سب سے پہلے بیٹا نیت ہونی چاہیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق کہ یا اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میرا نفس بڑا کمزور ہے, پتہ نہیں میرا ایمان بھی پورا ہے, پکا ہے, نہیں ہے, یا اللہ گر جاؤں گی, یا اللہ ڈگمگا جاؤں گی, یا اللہ سنبھال لینا. کرتے 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 اللہ نے سنبھالا, اور فائنلی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پہ چلا دیا. آج یہ دعا آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں. حرام کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی. اچھا, مال کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ اس کا مال ہے, یہ میرا مال ہے, اس میں تو چلیں ہم ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں. لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں بیٹا زندگی میں جو حرام ہے, جس میں ایک میوزک ہے. نارملی ہم ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں جو ہیروز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نامحرم ہے, ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا ہوا کہ میں نے کہا اتنا کچھ چھوڑ دیا حرام, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے, کیونکہ گریجول چینج ہوتا ہے الٹیمیٹ چینج نا, آہستہ 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 آہستہ. لیکن جس کو چھوڑا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا, دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھا. تو پلٹنا نہیں ہے بیٹا, پھر ایک دفعہ بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں, لیکن جو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا, اور جو پکڑ لیا وہ پکڑ لیا. دوپٹہ پکڑا تھا پھر چھوڑا نہیں, تو حجاب پکڑا تھا پھر چھوڑا نہیں, اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ابھی الحمدللہ میں نے ویل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, کرتے کرتے وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک چینج آتا ہے انسان کے اندر, وہ شروع. اچھا, پھر بات آئی حرام سے بچنے کی, تو کہیں میں نے یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, میں بیٹھی اس کے اوپر نا, اس دعا کے اوپر بہت غور کر رہی تھی ایک دن بیٹھی. اچھا, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا دعا, اللہم اکفنی, یا اللہ, اے اللہ, اے ہمارے اللہ, اللہم اکفنی, کافی کر دے, نی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے, کاف یا, ٹھیک ہے, کافی کر دے, نی میرے لیے, بحلالک, حلال میں سے, مجھے حلال کے ساتھ کافی کر دے, میرے پاس جو بھی حلال ہے نا اس کو میرے لیے اتنا کافی کر دے, ان حرامی کا, حرام کے مقابلے میں. یعنی کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دعا سکھائی کہ میرے لیے حلال اتنا کافی کر دے حرام کے مقابلے میں, وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ, اور مجھے اپنے فضل سے کیا کر دے, غنا عطا فرما دے. غنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ غنا کہتے ہیں بے نیاز کرتا, اپنے فضل سے بے نیاز کرتا. بے نیازی ایک ایسی دعا ہے, بندے کو پھر پتہ نہیں چلتا کوئی میرے کپڑے بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, کوئی میرے جوتے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا, اللہ کی طرف پلٹ جاتا. یہ بڑی پیاری دعا ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, امن سواک, سوائے تیرے, اپنے سوائے مجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دے. یا اللہ مجھے صرف تیرا ڈر ہو اور کسی کا بھی ڈر نہ ہو. ہم کتنے لوگوں سے ڈرتے ہیں, میں اگر ایسے کروں گی لوگ کیا کہیں گے,
اگر یوں کیا تو لوگ کیا کہیں گے. ڈریس پہننا ہے لوگوں کے لیے پہننا ہے, تیار ہونا ہے تو لوگوں کے لیے تیار ہونا ہے. تو یہ بے نیازی بڑی پیاری چیز ہے, بندہ ہر فکر فاقے سے آزاد ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی آپ کے کپڑے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, آپ لوگوں کے حساب سے ڈریس اپ نہیں ہو رہے, آپ اللہ کی خاطر ڈریس اپ ہو رہے ہیں, ویسا لباس پہن رہے ہیں جیسے اللہ کو پسند ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, اللہ نے مجھے حلال, یہ ہے نا اللہ مغفرنی بحلالی کا عن حرامی کا, میری لائف کا ایک عجیب سا ٹرن آیا. میں روز بیٹی یہ دعا پڑھتی تھی اور اس کے میننگس کے اوپر غور کرتی تھی, اور ایک جیسے کیفیت ہوتی ہے نا کہ میں اللہ سے یہ مانگ رہی ہوں کہ اتنا حلال کر دے, اتنا حلال, مجھے حلال کاموں میں اتنی میرے لیے اس میں کفایت کر دیں, اتنا کافی کر دیں ان حرامی کا کہ حرام کی طرف پلٹو ہی کوئی نہ, حرام کے مقابلے میں نا وہ اتنا حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انوالو کر دیا, اب میرے پاس ٹائم نہیں حرام کرنے کا. اللہ نے مجھے حرام سے بچا دیا. میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں حرام سے نہیں بچ پا رہی, تو مجھے بچا, اور اللہ نے بچا دیا. تو پھر اب کیا ہے, اور یہ وہ دعا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نا ایک صحابی آئے تھے اور وہ بہت زیادہ قرض میں مبتلا تھے, اور آج کل نارملی یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں یہ ہر گھر کا ایشو ہے, ہر انسان تقریباً آئی تھنک بہت سارے لوگوں کا ایشو ہے, کوئی نہ بھی بتائے تو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ یقین کریں یہ دعا, یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام, ایک صحابی جو ہیں ان کو جو بہت زیادہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, نبی حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, میں تمہیں بھی سکھاتا ہوں, اور وہ انہوں نے مجھے قرض سے نجات کے لیے سکھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی حضرت علی نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی, اور کچھ ہی عرصے بعد جب وہ صحابی واپس آئے تھے تو وہ اتنے غنی ہو گئے تھے, اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ ان کا سارا قرض بھی اتر چکا تھا اور وہ بانٹنے والوں میں سے ہو گئے. تو اب ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے, آج آپ نے اپنی نماز کے اینڈ میں روز ایک دعا یاد کرنی ہے. ہم کیوں نماز کے فوراً بعد اٹھ جاتے ہیں نا, جلدی سے یاد نہیں آ رہا ہوتا کیا دعا مانگے, ہے نا. لیکن اگر یہ الفاظ ہماری زبان پہ چڑھ گئے نا تو ایک تو بلیسنگ ہمیں سنت پوری کرنے کی ملے گی, ٹھیک ہے. دوسرا اللہ کی زبان میں اللہ سے بات کر رہے ہیں, اللہ کو کتنا پیار آئے گا, دیکھو میری زبان سیکھ کے آیا میرا بندہ وہ. اور پھر تیسری چیز, یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے. تو اگر آپ نے کسی کے قریب جانا ہوتا ہے, اس کا پیارا بندہ بننا ہوتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, ہم اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پیٹرن کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ ذات آپ سے محبت کرنے لگ جائے, آپ اس ذات کے قریب آ جائیں. اور اگر بیٹا دنیا میں ہم کہتے ہیں نا, ہم لوگ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو ہم اپنی پی آرز بڑھانے کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں, ہم اس بندے سے ملنا پسند کرتے ہیں, اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں, ایسے مہمان کو گھر بلانا پسند کرتے ہیں جو آگے جا کے ہمارے کام بھی آئے. ایکچولی ہم لوگ بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں نا, تو بزنس کرنا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیجیے نا, اس سے زیادہ پروفٹ مجھے کوئی نہیں دے گا, اللہ سے زیادہ پروفٹ کوئی دے گا کوئی بھی نہیں دے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پٹ کم مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ آؤٹ پٹ زیادہ دیتا ہے. یہ ایک ایسی ہستی ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے, اور یہ بیٹا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہم ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے. یہ بیس ہے, اسلام کی بیس ہے عبادت. ہم عبد ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا کام ہے عبادت کرنا. اب چاہے وہ 5 وقت کی نماز ہے, چاہے وہ دعا مانگنا ہے, پیٹرن کون سا فالو کرنا ہے. آپ ایک پیپر دیتے ہیں, انگلش کا پیپر ہے, چلے میتھس کا پیپر ہے, آپ کہتے ہیں میتھس کا پیپر ہے نا, پیپر ہی دینا, چلو انگلش کے پیٹرن سے پیپر دے دیتی ہوں, پاس ہو جائیں گے, 100/100 مارکس آئیں گے, نہیں آئیں گے. سو پیٹرن فالو کرنا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسلام کا جو پیٹرن ہے نا بیٹا, اللہ کے قریب جانے کا جو پیٹرن ہے, جنت کمانے کا جو پیٹرن ہے, اور دنیا کی بلیسنگز کمانے کا جو پیٹرن ہے, وہ قرآن اور سنت ہے. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات اس کو کہا گیا. دین ایک ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پہ ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. قیامت کے روز ایک سوال ہونا ہے, من دین ہوگا, تیرا دین کیا ہے,
ہم وہ بولیں گے جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا. اگر تو دنیا فالو کی ہوگی نا تو اس وقت ہم جھوٹ تو نہیں بول سکیں گے نا اللہ تعالیٰ سے. ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا دار تھے, دنیا ہمارا دین تھا, زمانہ ہمارا دین تھا, لوگ ہمارا دین تھے, ہماری فیملی کی ٹریڈیشنز ہمارا دین تھی, ہم نے تیرا دین فالو نہیں کیا, ہم نے اسلام کو فالو نہیں کیا. من دین ہوگا, تیرا دین کیا ہے؟ تو ہم تب کہیں گے نا یا اللہ میں نے زندگی اس پیٹرن پہ گزاری تو اسلام پہ گزاری. تو ہم جو پیٹرن ہم نے فالو کیا ہوگا نا ہم اس دن وہی بولیں گے. من ربو کا پہلا سوال, من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ رب ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس کے ہم اشارے پہ چلتے ہیں. اگر تو نفس کے غلام ہوئے بیٹا اس دن ہم کہیں گے میرا رب نفس ہے, میرا جو رب تھا وہ پتہ نہیں زمانہ تھا, میرا رب تھا. اللہ نہ کرے ہم ایسا کچھ کہیں. جس کو فالو کریں گے نا ہم نے وہی کہنا وہاں پہ. اس دن جھوٹ نہیں بول سکیں گے نا, اللہ تعالیٰ جھوٹ ایول تو ختم کر دے گا, اللہ تعالیٰ برائی تو ویسے ہی ختم کر دے گا. تو من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو جس رب کو کی عبادت کی ہوگی, اب وہ نفس ہے, کوئی بچڑا ہے, کوئی پیر فقیر ہے, کس کے راستے پہ چلے تھے, کس کو فالو کیا تھا, وہی آنا ہے منہ پہ زبان پہ, وہی کلمہ آنا ہے, وہی چیزیں ہماری. من ربو کا کہ کس کو فالو کیا تھا, کون رب تھا, کس کی عبادت کی تھی. تو جو واقعی اللہ کی عبادت کریں گے, اس کو سجدہ کریں گے, اس کے پیٹرن پہ چلیں گے, تو من ربو کا وہ کہیں گے میرا رب اللہ ہے. من ربو کا اور من دینو کا. دین زندگی گزارنے کا طریقہ, اور ہمارا دین اسلام ہے. اسلام دین یعنی کہ ایک ضابطہ حیات. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہم زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے مونٹیسری کے کورس سے لے کے ماسٹرز تک کے کورس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس میں نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس کو سیکھو. ہم خالی ٹرانسلیشنز کرتے ہیں, ہم سیکھتے نہیں ہیں. میتھس کے آپ کوشچن کرتے ہیں, پریکٹس کرتے, پھر جا کے 100/100 مارکس آتے ہیں. تو وداؤٹ پریکٹس اگر آپ قرآن سیکھیں گے تو بیٹا پھر کیا سیکھنا ہوگا نا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب یہ دعا پڑھنی ہے اور دل سے پڑھنی ہے, اور ایک کیفیت طاری کر کے پڑھنی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی, کتنی دفعہ مانگا کرتے تھے؟ کیا بتایا ابھی میں نے؟ 3 دفعہ, میکسیمم 3 ٹائمز. یہ جو ہے یہ سنت طریقہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہم اور بہت ساری مشکل عبادات سے بچ جائیں گے جو بعد میں سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی بیٹا آپ لوگوں کی دعا ہے. دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. اور یہ جو ابھی میں نے دعا پلے کی تھی سعد القریشی کی, مجھے اس کی تلاوت بڑی پسند ہے. تو میں نے جب کوئی دعا سننی ہوتی ہے تو میں سعد القریشی کی زبان میں سنتی ہوں. آپ سنیے گا, بہت پیارا ہے. میں دوبارہ پلے کر دیتی ہوں. اب ذرا جب میں کروں گی آپ لوگوں نے اس کے میننگز پہ غور کریں. ٹھیک ہے, اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. تو پھر ہم اہل القرآن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل القرآن یعنی کہ ہم اب اللہ کے بندے ہیں, ہم ریپرزنٹیٹیو ہیں قرآن کے. اور اب ہم نے یہ سوچ کے لوگوں سے لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے, کسی کے سامنے ہم نے فتوے نہیں دینے. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ اب ہم اللہ کے بندے, لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو قرآن پڑھ کے ریجڈ ہو گئے. جتنا قرآن اندر جائے گا, اگر تو نرمی آ رہی ہے نا تو سمجھ لیں آپ ہدایت کے راستے پہ آ رہے ہیں, اور اگر سخت ہوتے جا رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, علم کا تکبر آ گیا. تو کوشش کریں کہ نرمی, کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو نرم مزاجی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, تو دین ضرور سیکھنا ہے لیکن سخت دل نہیں ہونا, سخت دل بالکل بھی نہیں ہونا.
اور ریپرزینٹیٹیو بننا ہے اللہ تعالیٰ کا، تاکہ باقی لوگ بھی آپ کو دیکھ کے ان کے سامنے عمل ایسا کرنا ہے کہ باقی لوگ بھی قرآن کی طرف آئیں.